بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال معاذ بن جبل یا رسول اللہ انی اريد سفرا فاوصنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا قال یا رسول اللہ زدنی فقال فاستقم ولیحسن خلقک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سورہ احقاف کی ایک آیت، دو آیتیں اور مسند احمد بن حنبل اور طبرانی اور اسی طرح سے صحیح ابن حبان اور حاکم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعظ و نصیحت جاری رکھا تھا۔ اتنے میں مشہور صحابی ہمارے بھائی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یا رسول اللہ میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک بڑا عجیب سا دستور تھا کہ جب بھی کہیں جانا چاہتے تو سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں اور آپ سے کچھ دعائیں لے لیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہتے یا رسول اللہ کچھ آپ وصیت کر دیں، ہمیں کچھ طرح بتا دیں تاکہ اس کو پر ہم سفر میں ہم قائم رہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم سفر میں جانا چاہتے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ مجھے کچھ وصیت کریں لیکن ذرا مختصر ہو، مختصر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں ان اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ سب سے پہلی نصیحت جو تھی جس پر آج مسلمان کوئی توجہ نہیں کرتا، اب ایک طرف معاذ بن جبل کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمکم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم ہمارے صحابہ میں کون ہیں؟ معاذ بن جبل۔ ان سے بڑا کوئی عالم حلال و حرام کا نہیں صحابہ میں، پورے صحابہ میں۔ عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل ہی ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے یمن کا اور پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا، معلم، دین سکھلانے والا، اور سمجھے کہ قاضی مفتی سب کچھ بنا کے بھیجا تھا۔ اور یہی کیا کم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک تخت رکھے گا، بڑا اونچا، اس پر عالیشان کرسی ہوگی، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے علماء گزرے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔
سارے علماء اکٹھا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے اس تخت پر بیٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تاج پہنائیں گے اور ان کا لقب ہوگا استاد العلماء۔ استاد العلماء بڑے اونچے مقام کے ہیں، لیکن اس کے باوجود وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اے معاذ، تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں تمہیں کچھ وصیت کروں، تو وصیت ایک اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ ذرا سوچیں، اتنے اونچے مقام کا صحابی اللہ سنو کو کس سے منع کر رہے ہیں؟ شرک سے۔ اور آج ہمارے ہاں شرک کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کتنی گندی چیز، کتنی قبیح چیز، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اور شرک طرح طرح سے ہوتا ہے، آپ ذرا غور کریں۔ چلو ایک بت کی پوجا ہے، شرک یہی ہے نا، بت کی پوجا، لیکن وہ تو شرک ہی ہے۔ اور ایک شرک یہ بھی ایک انسان نماز پڑھے، نیکی کرے تو اس کے اندر ریاکاری آ جائے۔ کیا ہے؟ ریاکاری، لوگوں کو دکھلاوا۔ آپ سنے ہوں گے حدیث صحیح مسلم کی اور سنن ترمذی کی، وہ حدیث جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اتنی اہم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کے آگ میں ڈال کر کے سارے جہنمیوں کے لیے جو آگ بھڑکائے گا وہ کون ہوگا؟ 3 قسم کی ہوں گی، شہید، عالم اور کیا؟ سخی۔ اتنا اونچا مقام، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اپنی گردن اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹانے والا شہید، اور ساری زندگی دنیا سے کنارے ہو کر کے لوگوں کو دین سکھلانے والا عالم۔ پوچھا گیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں تھے بہت بڑے، لیکن تینوں ریاکار تھے۔ کیا کرتے؟ لوگوں کو اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ مالدار چاہتا تھا ہمارا نام سخاوت کرنے والوں میں آ جائے، چھپ دیا جائے۔ عالم سمجھتا تھا میرا بہت بڑا نام آ جائے کہ ہم بڑے دین کی خدمت گزار ہیں۔ اور شہید نے گردنیں کٹائی تاکہ لوگ کہیں بہت بڑا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے اللہ اکبر۔ ذرا سوچو ریاکاری کتنی بدترین چیز ہے۔ اور آج سب سے بڑی چیز، آج 90% مسلمان جس کی عبادت کریں واللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اپنے نفس کی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سوچئے، اپنے نفس کی عبادت۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اور نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ جتنے بیٹھے شاید کوئی ہندو نہیں ہوگا، چائے کے ہوٹل سے لے کر کے ٹہلنے والے جتنے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی حور العین میں ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں تو 80% 90% صرف کیا ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے۔ لیکن نماز کیوں، کس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے آؤ نماز پڑھیں گے، لیکن مسئلہ صرف اپنے نفس کی۔ اور وہی جمعے کے دن ان کا نفس کہے گا چلو ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں، تو باہر تک دیکھیں یہ نفس کی عبادت ہو رہی ہے انسان۔ تو نفس کی یہ اس طرح، یہ بھی اسی لیے جب کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا الہ، لا الہ الا اللہ، الہ، اپنا الہ کس کو بنایا ہے؟ اپنے نفس کو۔ کیوں؟ اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے، اور وہ اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ اپنے نفس کی۔ تو دوستو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعبد اللہ، ہمیشہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اپنے آپ کو کبھی شرک میں مبتلا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے۔ اور پیارے نبی جو دعا بھائیو، شیطان لگا ہے پیچھے۔ شیطان پہلے تو ایک شیطان ہوتا تھا، آج تو 2 شیطان ہیں۔ ایک تو ابلیس کی نسل، اور دوسرے بگڑے ہوئے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، پارٹنر روم ہوتے ہیں، وہ بھی اس شیطان سے زیادہ آپ کو یہ گمراہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ کون؟ شیطان وہ ہے جو، ایک تو شیطان ہے، دوسرے شیطان کی پیروی، اخوان الشیاطین، شیطان ہے اور شیطان کے بھائی ہیں۔
آج کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے رو دیا کرتے ہیں. تو اللہ رسول فرماتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں, اللہم انی اعوذ بکا, اللہ مجھے بچانا کہ میں کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں. سارے نبیوں کے سردار, اور دعا کیا مانگتے ہیں, اللہ مجھے بچانا شرک سے بچا لینا, شرک سے مجھے محفوظ رکھ لینا. تو اتنے بڑے صحابی کو اللہ نے پہلی نصیحت کیا کی, صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت. چیز یاد دیکھیے گا, اللہ کی عبادت اور اطاعت. عبادت کا ایک معنی اطاعت کیا جاتا. کیا کیا جاتا ہے؟ عبادت کا ایک معنی اطاعت, یعنی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا. اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 2, بڑی پیاری بات, اس نصیحت کو سن کر کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا. کیا عالی شان نصیحت اللہ کے رسول نے کر دی. اس لیے کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بڑی زبردست آپ نے وصیت کیا, تو ذرا زدنی کچھ اور ایک نصیحت کر دیں. سیکھنے کا شوق, اللہ کے رسول کی دعائیں, اللہ کے رسول کی نصیحتیں, ان سے محبت. زدنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول تو آپ نے تو بڑی پیاری نصیحت کر دی, ذرا ایک اور کر دیں. اللہ اکبر, ایک اور کر دیں. پیارے نبی نے کیا پیارا حکم دیا, کیا کتنی پیاری نصیحت. کیا سب سے بہترین انسان دوستو وہ ہے کون, جس کا نام اعمال گناہوں سے پاک ہو, صاف ہو, جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو. اور رب نے اتنا کرم کیا ہے, رب نے اتنا کرم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی بندہ جب حشر کے میدان میں آئے تو اس کے نام اعمال میں کیا کہتے ہیں, بلیک پوائنٹ سے کیا کہتے ہیں, نہیں سرخ, ریڈ, بالکل کیا ہو, سفید ہو. اللہ اکبر. تو اس کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں, نمبر 1 اللہ تعالیٰ ایسے نیک اعمال مقرر کر دیے کہ اگر ان نیک اعمال کو کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر. ان الحسنات یذھبن السیئات. پھر دوسرا عمل, اگر انسان سے گناہ ہوا لیکن نیکیاں بھی کی, لیکن نیکیاں اتنی پاورفل نہیں ہیں کہ جس سے اس کے گناہ معاف کر ہو جائیں, تو اللہ نے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ استغفار کا بہت سارے راستے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ رہ جائے. اسی لیے ایک فرشتہ یہ نیکی نوٹ کرنے والا اور یہ برائی کرنے والا, یہ جیسے نیکی کا ارادہ کیا عزم مصمم, اگر کر لیا تو جب بھی نیکی, اگر کسی عذر کی بنا پر نہ کر سکا جب بھی اللہ فرماتے اچھی نیت تھی وہ نیکی لکھ لو, یہ فوراً لکھ لیتا ہے. اور یہ جب برائی لکھنے والا ہے, جب انسان سے گناہ ہوتا ہے یہ لکھنا چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں لکھنا نہیں, اللہ منع کی ہے, یہ تو فوراً لکھ لے, نہ کرے جب بھی لکھ لے. اور یہ کیا ہے, اگر برائی ہو جائے تو برائی ہو جانے کے بعد بھی اس کو لکھنے کی اجازت نہیں. چھوڑ دو, 24 گھنٹے ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے تو گناہ کو مٹانا نہ پڑے. کیوں, مٹانے کے بعد کچھ دھبا تو رہ جاتا ہے. نامے اعمال میں گناہ درج ہی نہیں کرنا. 24 گھنٹے کے اللہ مہلت دے کہ کم سے کم, جس کو کہتے ہیں دن کا بھولا, صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھٹکا نہیں کہتے. اللہ نے اتنا کرم کیا کہ بندے کے نام کوئی گناہ باقی نہ رہے. تو حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے وصیت کیا, یا معاذ, جب معاذ کہتے زدنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کچھ اور نصیحت کر دیں, تو آپ نے فرمایا وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ, اگر شیطان تم سے کوئی گناہ کروا دے تو فوراً نیکی کر دینا تاکہ نیکی تمہاری برائی کو ختم کر دے. اللہ اکبر. ذرا سوچو کتنا اللہ تعالیٰ کرم. حضرت معاذ بن جبل کا دل اور باغ باغ ہو. کیوں, اتنی پیاری نصیحتیں اللہ رسول کر رہے تھے. پھر کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ, اور سارے صحابہ کرام سن رہے. کمال ہے کہ معاذ بن جبل نے حدیث نہیں روایت کیا. روایت کس نے کیا, جو مجلس میں صحابہ موجود تھے انہوں نے. زدنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایک ذرا کچھ اور اس سے اچھی ایک اور نصیحت کر دیں.
تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، جب تم تیسری نصیحت چاہتے ہو تو میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اللہ اکبر، کیا کرو؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ فاستقم ولیحسن خلقک، تو دو چیزیں اور کر لو تم، ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی؟ 4، دو چیزیں اور کر لو۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کو معاملہ ہو تو پہلی چیز تو یہ کر لو، اللہ اکبر، فاستقم، ہمیشہ تم دین پر استقامت اختیار کرو، استقامت۔ اور یہ استقامت کی دعا ہر رکعت میں مانگتے، اہدنا الصراط صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ مجھے قائم رکھنا۔ صراط مستقیم پر نہ ہوتے، بے ایمان ہوتے تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں، صراط مستقیم پر ہے اسی لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ لیکن اگلے نماز کے وقت تک شیطان ہم پر کیا جادو چلا دے وہ کسی کو علم نہیں ہے، اسی لیے دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاستقم، دین پر استقامت اختیار کرو۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں اگر ہم کریں تو اسی کا نام دوستو استقامت ہے، فعل الطاعات و ترک المنکرات۔ اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پر عمل کریں اور منکرات اور محرمات اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ استقامت۔ اور دوستو یہ استقامت اگر آ جائے مرتے دم تک، اگر انسان استقامت پر ہے، کیا مطلب؟ ہمیشہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے اور برائی سے بچتا رہے، اللہ کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے بچتا رہے۔ اگر مرتے دم تک کوئی مومن اس عمل پر قائم رہا جو اللہ کے رسول نے وصیت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد، دین مل جانے کے بعد جو اسی پر قائم رہتے، کیا مطلب؟ اللہ نے جب اسلام سے نوازا تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں اور نیک اعمال کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم، بس اب انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اللہ فلا خوف علیہم، مرتے وقت سے لے کر کے حشر تک نہ ان کو کوئی غم ہوگا، ولا یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ خوف ہوگا اور نہ کس چیز کا، نہ عذاب قبر کا، نہ عذاب نار کا، کسی چیز کا ڈر اور کوئی خوف اور ٹینشن ان کو نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہے جنت والے لوگ، خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جنت کیوں ملی؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کو بدلے میں اللہ نے دیا ہے جو عمل کیا کرتے تھے، یعنی ایمان لانے کے بعد برائیوں سے بچتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے دوستو استقامت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت ان کو نصیب نہیں ہے جو جمعے کو آ کے نماز پڑھ کے پھر ہفتے بھر کے لیے کیا کر لیتے، نمازی تو ہے لیکن استقامت سے محروم ہے۔ رمضان میں جس نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، 1 مہینے مسلمان رہا، اور 11 مہینے اگر وہ شریعت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، نماز تو پڑھ لیا، رمضان میں روزہ رکھ لیا، لیکن استقامت سے وہ محروم ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرائض کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو کرتے ہیں لیکن برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، نیکیاں بہت کر رہا ہے لیکن برائی سے نہیں بچ رہا ہے، برائی سے تو بچ رہا ہے لیکن استقامت سے وہ محروم ہے۔ کیوں؟ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ چوتھی چیز جو وصیت آپ نے کیا بڑی پیاری، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ، اللہ اکبر، کوشش کرو کہ تمہارا اخلاق خوب اچھا بن جائے۔ اخلاق
اسلام میں اخلاق کی بہت بڑی قیمت ہے دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے آنے کا ایک عظیم ترین مقصد کیا کہتے ہیں کہ ہم اخلاق حسنہ کو عام کر دیں۔ لیکن اخلاق حسنہ کیا ہے؟ آج کچھ لوگ بہت ہیں، وہ آپ ذرا دھکا لگ گیا سوری کہہ دیں، تھینک یو کہتے تھے، بڑا گرچہ خنزیر کھاتا ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، لیکن یہ دو جملے استعمال کرتے نہیں نہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ اخلاق دو طرح کے، ایک اخلاق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں لیکن اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہے۔ سب سے بڑے بد اخلاقی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا انہوں نے۔ شرک بد اخلاقی کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اسی لیے اگر صحیح معنوں میں اخلاق حسنہ کا کوئی پابند ہو سکتا ہے تو امت مسلمان کیوں؟ مسلمان لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا اخلاق درست کرتا ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اخلاق کیا ہے؟ مال خالق و مال مخلوق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اخلاق اچھے ہوں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اخلاق اچھے ہوں۔ جب یہ دونوں طرح سے ہمارے اخلاق درست ہوں میرے بھائی، تب انسان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا امی جان ذرا بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کیا فرمایا؟ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہی نبی کا اخلاق تھا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو دوستو اخلاق صرف چند جملے سے، چند اچھی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم یہ نہ کہیں اخلاق اس کا اچھا ہے، پہلے دیکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اخلاق کتنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ اخلاق کس کے اچھے ہیں۔ اور یہ ایسے اخلاق کے علم بردار اس پوری کائنات میں جب سے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی کی تعلیمات اور ہدایات سے زیادہ اخلاق کائنات میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اخلاق کے علم بردار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد آپ کے مسلمان امتی، بشرطے کہ امتی اپنے آپ کو ایمان ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں سب سے زیادہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ ذرا بتائیں سب سے بڑا عمل کیا ہے جو مومن کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے؟ اللہ رسول فرمایا، ابو ہریرہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ بتاؤں کہ سب سے وہ بڑا عمل جو سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے بغیر کسی سزا کے؟ تو سنو، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اپنے اندر پیدا کر لو اور اخلاق اپنے اچھے بنا لو۔ یہی دو چیزیں جو سب سے زیادہ انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہیں۔ تقوی اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ جب انسان تقوی آئے گا تو اس کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے ہو گئے، اور جب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق بندہ پیش کرے گا تو انسان لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جائے گا۔ اس طرح سے انسان خالق اور مخلوق کا جب دونوں کا محبوب بن گیا تو اس سے پہلے جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے عمل صالح اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت تو پوری کائنات میں پھیلا دیتا ہے۔ تو دوستو ضرورت ہے اخلاق حسنہ کی۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ 4 نصیحتیں تمہیں کرتا ہوں۔ پہلی چیز کیا تھی دوستو؟ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ نمبر 2 آپ نے ساتھ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، جب بھی شیطان تم سے کوئی غلط کام کروائے فوراً اس کے بدلے نیکی کر دینا۔ نمبر 3 ہمیشہ اپنے اخلاق کو اچھے کرنا، اور اسی طرح سے ہمیشہ استقامت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ 4 نیک اعمال ہمیں نصیب فرما دے تاکہ السابقون الاولون
مومن تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن بڑی خوش نصیبی ہے سب سے پہلے اللہ جنت میں داخل کر دے بلا حساب کتاب کی۔ تو یہ 4 اعمال ہے، اللہ تعالیٰ ان چاروں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے انشاءاللہ یہ جیسے حکومت نے یہاں رکھا ہے، ایسے ہی 3 دن توار کی مسجد میں رکھا ہے۔ توار میرا پیٹرول پمپ کے ساتھ، ہاں توار یہ کل بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن عشاء کے بعد وہاں درس رکھا ہے۔ الحمدللہ وہ مسجد اس لیے اختیار کیا ہے کہ چاروں طرف سے وہاں پہنچنا آسان ہے، تو اگر بھائی کچھ محنت کوشش کریں میٹرو پہ بیٹھ کے وہاں بھی آ جائے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ کل سے وہاں شروع ہوگا 3 دن، کل پرسوں اور نرسوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔